بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز حضرات، تم اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ مظلوم کی مدد ظالم سے چھڑانا اور ظالم کی مدد ظلم سے باز رکھنا ہے۔ جس کو مسلمان کا غم نہ ہو وہ میری امت میں سے نہیں۔ کسی بھائی کی حاجت براری کرنے والا ایسا ہے کہ گویا عمر اللہ کی خدمت میں گزار دی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ کوئی عبادت نہیں کہ تو کسی مسلمان بھائی کا دل خوش کر دے۔ شرک کے بعد بدترین گناہ ایذا رسانی خلق ہے۔ ایمان کے بعد افضل تر نیکی خلق کو آرام دینا ہے۔ جو شخص سلام سے پہلے بات کرے اس کا جواب مت دو جب تک پہلے سلام نہ کر لے۔ سلام میں سبقت کرنے والے کو 30 اور جواب دینے والے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جب دو بھائی مصافحہ کرتے ہیں تو ان میں 70 رحمتیں تقسیم کی جاتی ہیں۔ 69 رحمتیں اس کو ملتی ہیں جن دونوں میں سے زیادہ خندہ کشادہ پیشانی ہوتا ہے، اور ایک رحمت دوسرے کو۔ حق ہمسائے کی درجہ وار 40 گھروں تک ہے، یعنی چاروں طرف 40 گھر۔ ہمسایوں کا حق صرف یہی نہیں کہ ان کو ستائے نہیں بلکہ ان کے ساتھ احسان کرنا بھی ضروری ہے۔ قیامت کے دن غریب ہمسایہ امیر ہمسائے کا دامنگیر ہوگا۔ احوال پرسی کرنا اور پھر اظہار غمخواری نہ کرنا دلیل نفاق ہے۔ کافر ہمسایہ کا ایک حصہ حق ہے، مسلمان ہمسایہ کا 2 چند اور رشتہ دار ہمسایہ کا 7 چند۔ جو اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے کہہ دو کہ پڑوسی کی تکریم کرے۔ جس نے پڑوسی کے کتے کو مارا اس نے پڑوسی کو ایذا دی۔ پڑوسی کو ستانے والا دوزخی ہے، اگرچہ تمام رات عبادت کرے اور تمام دن روزہ دار رہے۔ جس کے شر سے پڑوسی بے خوف نہ ہو وہ مسلمان نہیں، خواہ وہ پڑوسی کافر ہو یا مومن۔ قسم ہے اللہ کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے کہ حق ہمسایہ اسی سے ادا ہوتا ہے جس پر اللہ رحمت کرتا ہے۔ جب جنازے کے ہمراہ جائے تو مردے کے غم سے زیادہ اپنا غم کر اور خیال کر کہ وہ ملک الموت کا منہ دیکھ چکا اور مجھے ابھی دیکھنا ہے۔ وہ موت کی تلخی کا مزہ چکھ چکا اور مجھے ابھی چکھنا ہے۔ وہ خاتمے کے ڈر سے نکل گیا، مجھ پر ابھی باقی ہے۔ تو بوڑھوں کی تعظیم کر، اللہ تعالیٰ نوجوانوں کو توفیق دے گا کہ تیری تعظیم کرے جبکہ تو بوڑھا ہوگا۔ جو شخص بڑوں کی تعظیم اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے گا وہ میری امت میں سے نہیں۔ رنجش کی حالت میں بہتر وہ ہے جو صلح میں سبقت اور سلام علیک کرے۔ ہر نیک و بد کے ساتھ نیکی کر، اگر وہ نیکی کرنے کے قابل نہیں تو اس لائق ہے۔ بدوں سے نیکی کرنا نیکوں کا کام ہے اور نیکوں سے بدی کرنا بدوں کا کام ہے۔ جو کام سب سے زیادہ سبب مغفرت ہوگا وہ کشادہ روئی اور شیریں زبانی ہے۔ جو چیز تو اپنے لیے پسند نہیں کرتا کسی مسلمان کے لیے بھی پسند نہ کر۔ ہر قوم کے معزز آدمی کی تعظیم کر۔ کوئی مسلمان تیرے ہاتھ اور زبان سے ایذا نہ پائے۔ 3 دن سے زیادہ کسی آشنا سے تاکہ کرام نہ کر۔ جو نرمی سے محروم ہو وہ نیکی سے بالکل محروم رہا۔ تہمت کی جگہ سے دور رہ، کسی کو اپنی نسبت بدگمانی میں نہ ڈال۔ سادگی ایمان کی علامت ہے۔ غریبوں کے ساتھ دوستی رکھ اور امیروں کی مجلس سے پرہیز کر۔ ایسا اشارہ حرام ہے جس سے کسی کو رنج ہو۔ کوئی صدقہ زبانی صدقہ سے بہتر نہیں۔ زبانی صدقہ یہ ہے کہ تو کسی کی سفارش کر دے یا اذیت ہٹا دے یا جان بچائے۔ زیارت قبول کے لیے جا، خود عبرت حاصل کر اور مغفرت مسلمین کی دعا کر۔
سخی اللہ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے اور آگ سے دور ہے۔ بخیل اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے اور دوزخ سے نزدیک ہے۔ جب 3 شخص سفر کو جائیں تو ایک کو اپنا سردار بنا لے۔ 3 باتوں میں دیر نہ کر، نماز جب وقت ہو جائے، جنازہ جب تیار ہو اور بیوہ کا نکاح جب اس کا جوڑ مل جائے۔ 2 نعمتیں ہیں کہ ان میں اکثر لوگ نقصان اٹھاتے ہیں، ایک تندرستی، دوسرے کاروبار میں فلاحت۔ جس نے جنگل میں سکونت اختیار کی وہ علم عقل سے خالی رہا، جو شقا کے پیچھے لگا وہ غافل ہوا، جو عملہ کے دروازے پر آیا وہ فتنے میں پڑا۔ جس قدر اس کے نزدیک ہوا اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے دور ہوا۔ سب اعضاء زبان سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارا خیال کر کے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹہری ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ کھاؤ، خیرات کرو اور پہنو، اس حد تک کہ فضول خرچی اور تکبر نہ کرو۔ جس شخص نے اپنی زبان اور شرمگاہ کو قابو میں رکھا میں اس کے واسطے جنت کا ضامن ہوتا ہوں۔ ایماندار آدمی کو شایع نہیں کہ خود کو ذلیل کرے، یعنی اس بلا کو ہاتھ ڈالے جس کے مقابلے کی طاقت نہ ہو۔ مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ بغیر سخی اٹھانے کے حلیم اور بغیر تجربہ کے حکیم نہیں ہو سکتا۔ زمانے کو برا نہ کہو کہ اس کا فاعل حقیقی اللہ برتر ہے۔ نجات کیا ہے؟ اپنی زبان کو بند رکھنا، اپنے گھر میں قیام رکھنا اور گناہوں پر نادم ہونا۔ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جسے نیکی کی توقع ہو اور بدی کی نسبت اطمینان ہو کہ وہ نہیں کرے گا، اور بدتر شخص وہ ہے جسے نہ نیکی کی توقع ہو نہ ہی بدی نہ کرنے کی نسبت اطمینان ہو۔ کوئی مرد دوسرے کے مقام سطر کو نہ دیکھے، نہ کوئی عورت دوسری عورت کے مقام سطر کو دیکھے، نہ کوئی مرد دوسرے مرد کے ساتھ بغیر ہو کر ایک ہی کپڑے میں سوئے، اور نہ کوئی عورت دوسرے عورت کے ساتھ بغیر ہو کر ایک کپڑے میں سوئے۔ واضح رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے ران سے کمر تک مقام سطر قرار دیا ہے۔ ایمان 2 نصف ہیں، نصف صبر اور نصف شکر۔ صبر ایمان سے ایسا ملا ہوا ہے جیسے سر جسم سے۔ جو کوئی قصور کرے گا اس سے اسی کا مواخذہ کیا جائے گا۔ باپ سے بیٹے کا مواخذہ نہ ہوگا اور نہ بیٹے سے باپ کا۔ جس کسی نے ظالم کی مدد کی اس نے گویا غضب الہی خود اپنے سر لے لیا۔ جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے، جو اپنی جان کی حفاظت میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے، جو اپنے دین کی حفاظت میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے، جو اپنے اہل و عیال کی حفاظت میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ کینہ اس شخص کے دل میں ہے جو بہت جھگڑے بکھیڑے اور مباحثے کرتا رہتا ہے۔ 4 شخص مرفوع قلم ہے: لڑکا جب تک بالغ نہ ہو، سویا ہوا جب تک بیدار نہ ہو، دیوانہ جب تک تندرست نہ ہو، اور بوڑھا جس کی عقل زیادتی امہ کی وجہ سے ضائع ہو گئی ہو۔ جو شخص اجازت کے بغیر اپنے بھائی کے خط کو دیکھے گا وہ آگ کو دیکھے گا۔ کسی انسان کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ آپس میں سلام کا عام رواج کرو، محبت بڑھے گی۔ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس میں 2 چیزیں جوان ہو جاتی ہیں، ایک مال کی حرص، دوسری عمر کی۔ ہر ایک دین کے واسطے خلق ہے اور اسلام کا خلق حیا ہے۔ جو چیز لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور خوش خلقی ہے۔ 2 بھوکے بھیڑیے جو بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں وہ اس قدر فساد برپا نہیں کرتے جس قدر انسان کی دولت اور مرتبہ کی حرص
اس کے دین میں فساد ڈالتے ہیں۔ جس چیز میں فحش ہوگا اس کا انجام سوائے تباہی کے کچھ نہیں، اور جس میں حیا ہے اس کا انجام اس کی زینت ہے۔ قیامت کے دن مومن کے اعمال کے ترازو میں کوئی چیز خوش خلقی سے زیادہ وزنی نہ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بد زبان کو بہت برا سمجھتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کمنٹس ضرور کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو لائک کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔